السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 82 سے آیت نمبر 90 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اور وہ جس سے مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میری یہ خطائیں بخش دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آخر میں اللہ تعالیٰ کا یہ وصف بیان فرمایا کہ میں اس رب تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں جس سے مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن وہ میری خطائیں بخش دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو بیان کرنا اپنی قوم پر حجت قائم کرنے کے لیے ہے کہ معبود صرف وہی ہو سکتا ہے جس کی یہ صفات ہوں۔ یاد رہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام معصوم ہیں، ان سے گناہ صادر نہیں ہوتے۔ ان کا استغفار کرنا دراصل اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری کا اظہار ہے، اور اس میں امت کو یہ تعلیم دینا مقصود ہے کہ وہ مغفرت طلب کرتے رہا کریں۔ آیت نمبر 83 میں ارشاد ہے، اے میرے رب مجھے حکمت عطا کر اور مجھے ان سے ملا دے جو تیرے خاص قرب کے لائق بندے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کرنے کے بعد دعا مانگی، اے میرے رب عز و جل مجھے حکم عطا کر اور مجھے ان سے ملا دے جو تیرے خاص قرب کے لائق بندے ہیں۔ آیت میں مذکور حکم کے بارے میں مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد علم ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد حکمت ہے۔ قرب کے لائق خاص بندوں سے مراد انبیاء اکرام علیہ السلام ہیں۔ آپ علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی، چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور بے شک وہ آخرت میں ہمارا خاص قرب پانے والوں میں سے ہے۔ یہاں سے دعا مانگنے کا ایک ادب بھی معلوم ہوا کہ دعا مانگنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جائے، اس کے بعد دعا مانگی جائے۔ آیت نمبر 84 اور 85 میں ارشاد ہے، اور بعد والوں میں میری اچھی شہرت رکھ دے اور مجھے ان میں سے کر دے جو
چین کے باغوں کے وارث ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دعا یہ مانگی کہ اے میرے رب، میرے بعد آنے والی امتوں میں میری اچھی شہرت رکھ دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ عطا فرمایا کہ ہر دین والے ان سے محبت رکھتے ہیں اور ان کی ثنا کرتے ہیں۔ دنیا کی سعادتیں طلب کرنے کے بعد آخرت کی سعادتیں طلب کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے میرے رب عز و جل، مجھے ان لوگوں میں سے کر دے جنہیں تو اپنے فضل و کرم سے چین کے باغوں اور نعمت کی جنت کا وارث بنائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن جنت ملنے کی دعا کرنا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حدیث پاک میں بھی جنت الفردوس کی دعا مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اللہ تعالیٰ سے مانگو تو اس سے جنت الفردوس کا سوال کرنا، کیونکہ یہ جنت کا درمیانی حصہ اور اعلیٰ درجہ ہے۔ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے اور جنت کی نہریں اسی سے نکلتی ہیں۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن جنت الفردوس عطا ہونے کی دعا مانگا کرے۔ انبیاء کرام علیہ السلام اور اکابر بزرگان دین کی طلب جنت کی دعائیں در حقیقت اللہ تعالیٰ کے دیدار اور ملاقات کے لیے تھی۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ فرض نماز کے لیے وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے، پھر مسجد جانے کے ارادے سے اپنے گھر کے دروازے سے نکلے اور کہے تو اللہ تعالیٰ اسے درست راستے کی ہدایت دے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے جنتی کھانا کھلائے گا اور جنتی مشروبات پلائے گا، اور یہ کہے اللہ تعالیٰ اسے شفاء عطا فرمائے گا اور اس کے مرض کو اس کے گناہوں کے لیے کفارہ بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے سعادت مندوں والی زندگی کے ساتھ زندہ رکھے گا اور شہیدوں والی موت عطا فرمائے گا۔ اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوں، یعنی اس کی ساری خطائیں معاف کر دے گا، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوں، اور یہ کہے اللہ تعالیٰ اسے علم و حکمت عطا فرمائے گا، اور جو صالح بندے گزر چکے اور باقی ہیں اسے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ملا دے گا۔ تو ایک سفید کاغذ میں لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں صادقین میں سے ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے صدق کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مکانات اور محلات بنا دے گا۔ آیت نمبر 86 میں ارشاد ہے، اور میرے باپ کو بخش دے، بے شک وہ گمراہوں میں سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایک دعا یہ مانگی کہ اے میرے رب عز و جل، میرے باپ کو تو توبہ و ایمان کی توفیق عطا کر کے بخش دے، بے شک وہ گمراہوں میں سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا اس لیے فرمائی کہ آپ کے باپ نے جدا ہوتے وقت آپ علیہ السلام سے ایمان لانے کا وعدہ کیا تھا۔ جب آپ علیہ السلام پر ظاہر ہو گیا کہ وہ خدا کا دشمن ہے اور اس کا وعدہ جھوٹا تھا، تو آپ علیہ السلام اس سے بیزار ہو گئے، جیسا کہ سورہ برات میں ہے۔ ابراہیم کا اپنے باپ کی مغفرت کی دعا کرنا صرف ایک وعدے کی وجہ سے تھا جو انہوں نے اس سے کر لیا تھا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ بالکل واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، تو اس سے بیزار ہو گئے۔ یاد رہے کہ یہاں آیت میں باپ سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا آزار ہے، حقیقی والد مراد نہیں ہے۔ اس کے بارے میں مزید تفصیل جاننے کے لیے سورہ انعام آیت نمبر 74 کے تحت تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔ آیت نمبر 87، 88 اور 91 کا میں ارشاد ہے، اور مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جس دن سب اٹھائے جائیں گے، جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ بیٹے، مگر وہ جو اللہ کے حضور سلامت دل کے ساتھ حاضر ہوگا۔
اس آیت اور اس کے بعد والی دعا آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا یہ مانگی کہ اے میرے رب عز و جل مجھے قیامت کے اس دن رسوا نہ کرنا جس دن سب لوگوں کو اٹھایا جائے گا، اور اس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ بیٹے، البتہ اس دن جو اللہ تعالیٰ کے حضور کفر، شرک اور نفاق سے سلامت دل کے ساتھ حاضر ہوگا تو اسے راہ الہی میں خرچ کیا ہوا مال بھی نفع دے گا اور اس کی نیک اولاد بھی اسے نفع دے گی۔ یاد رہے کہ کافر و مشرک جو مال نیک کاموں میں خرچ کرے گا، آخرت میں وہ جہنم کے عذاب سے نجات دلانے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ثواب حاصل کرنے میں اس کے کوئی کام نہ آئے گا۔ البتہ مسلمان جو مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے گا اور جو نیک اولاد چھوڑ کر مرے گا، وہ مال اور اولاد اس کے کام آئے گی، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مسلمان کو اس کے صدقات و خیرات کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے 3 اعمال کے علاوہ باقی عمل منقطع ہو جاتے ہیں۔ ایک صدقہ جاریہ، دوسرا وہ علم جس سے لوگ نفع اٹھائیں، تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ یاد رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا میں قیامت کے دن کی رسوائی سے جو پناہ مانگی، یہ دعا بھی لوگوں کی تعلیم کے لیے تاکہ وہ اس کی فکر کریں اور قیامت کے دن کی رسوائی سے بچنے کی کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے لیے دعا بھی مانگے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان